اب मैं बात करूंगा कि लोग अपने शरीक हयात से अपना ज़ाती मसला क्यों नहीं बयान करते। ठीक है, ये हो सकता है कि ये सवाल अ, बहुत से लोगों के जहन में हो। ठीक है, और आप जो हमारा जो ऑडियंस है आज के वेबिनार का, इसमें तीन मतलब आपके साथ भी तीन तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि आपका जो स्पाउस है वो आपसे अपना मसला, अपना हर प्रॉब्लम, अपनी हर पर्सनल बात, अपनी दिल की बात, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने इश्यूज बहुत फ्रैंकली, बहुत ओपनली, बहुत कन्वीनियंटली, बहुत आसानी से शेयर करता है। ये एक स्टेट है कि वो अपनी बात आपसे बड़े कंफर्टेबली शेयर करता है। ये एक स्टेट है। दूसरी स्टेट ये है कि कभी करता है, कभी नहीं करता। कभी थोड़ी सी करता है, कभी बिल्कुल नहीं करता। कभी बस वो, मुझे भी अंदाजा, यानी आप कहें कि भाई हमें अंदाजा ही नहीं होता कि ये क्यों नहीं करते हमसे शेयर। कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते। ये दूसरी स्टेट हो गई। और तीसरी स्टेट ये है कि कभी भी नहीं करते, अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी कोई पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं करते। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग वो तीसरी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिनका शरीक हयात उनसे नहीं शेयर करता या बहुत कम शेयर करता है। ठीक है, तो उसकी कुछ 13 रीजंस हैं। ये 13 वजूहात मैं बयान करूंगा। देखें, मेरे जो भी वेबिनार्स और टॉक्स हैं ना, उनका एक इनहेरेंट फीचर ये होगा कि आपको बहुत सारे एरियाज, जैसे बहुत सारी बत्तियां जलेंगी और अंदाजा होगा कि इन सब पे खुद ही काम करना है, रिफ्लेक्ट करना है, गौर करना है, सोचना है, अपने ऊपर काम करना है। ये एक मुस्तकिल जैसे थीम है ना। तो ये आज की भी आपको पता लगेगा कि अच्छा, ये इस एंगल से सोचा नहीं, तो इस पे सोचना है। तो अल्लाह से दुआ मांगिए और सोचिए और इन चीज़ों को ठीक कीजिए। इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब अगर आप अपने फर्ज कीजिए वो तीसरी कैटेगरी है कि आपका शौहर या आपकी बीवी आपसे अपना कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करती या नहीं करता, और अपने दिल की कोई बात नहीं बताता या नहीं बताती, तो फिर भी इंशाअल्लाह ये सूरत हाल पहली वाली कैटेगरी में भी पहुंच सकती है कि वो अपनी हर चीज शेयर करे। इंशाअल्लाह मुझे ये यकीन है कि पहुंच सकती है। मैं ये समझता हूं कि पहुंच सकती है, और मैंने इतनी बड़ी तब्दीली इंसानों की जिंदगियों में आते हुए देखी है। मतलब ये मैं अमली तौर पर ये काम अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों फैमिलीज के अंदर इतना, यानी जैसे वो बिल्कुल बंद थे, दूर थे और डिस्कनेक्टेड थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लोज हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत एक गहरी बॉन्डिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह इनेबल होते हुए देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि मेरा ये काम है, तो इस नौयत में एक तवील अरसे से सैकड़ों फैमिलीज में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह देख चुका हूं। तो अब मैं 13 रीजंस बयान कर रहा हूं कि क्यों वो अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। आपने ये देखना है कि आपके केस में इन 13 में से कौन सी रीजन एग्जिस्ट करती है आपको। और ये 13 बिल्कुल बेसिक हैं, इसके अलावा भी हैं जो, मतलब मेरे लिए ये एक मुश्किल काम था कि इस लिस्ट को मुख्तसर करूं। तो मुख्तसर करने की कोशिश में ये 13 पे खत्म हुई है। अदरवाइज तो रीजंस और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है जो बहुत सारे केसेस में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है भाई, तो समझ गए अब क्या चीज आने वाली। पहला रीजन है, यानी लोग अपने स्पाउस के साथ अपना जाती मसला या अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर कर पाते। उसकी पहली वजह यह है कि उनके पास इसका वक्त नहीं है। यानी आपके स्पाउस के पास टाइम ही नहीं है कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। ये एक वजह है। वो बहुत ऑक्यूपाइड है, इतना बिजी है। अब अगेन ये सोचना है कि अगर इस वजह से शेयरिंग नहीं हो रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यानी इसमें आपने सोचना है कि उसकी मसरूफियत को कम कैसे किया जाए। ये एक काम। दूसरा पॉइंट ये है कि खुद आपके पास इसका वक्त नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। आप इतने बिजी हैं, वो बिजी है, उसके पास वक्त नहीं है शेयरिंग का। आप भी बिजी हैं, आपके पास वक्त नहीं है कि बैठ के सुने। और अगर कभी बैठते हैं तो इतना जल्दी में होते हैं, तो मिलते तो हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं जल्दी जल्दी में बातें करते हैं।
مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے بیٹھیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے گا اور باتیں ہونے سے رہ جائیں گی. ایسی کوئی پریشانی ہمیں کبھی نہیں ہوتی. مطلب ہم یعنی کبھی ایسے بیٹھے نا کہ مطلب اطمینان سے بیٹھیں کہ بھائی باتیں پوری کر کے اٹھیں گے بہت سا, اور یہ غصے میں نہیں, خوشی سے, مطلب اطمینان سے. تو 2 پوائنٹس تو یہ وقت کے ہو گئے. ان کے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کو ٹھیک ہونے کا کام یہ اب ایک الگ کام ہے, یہ میں ابھی نہیں ٹچ کر سکتا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے, وہ کیوں نہیں شیئر کرتے. وہ اس لیے شیئر نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنا پرابلم آپ سے شیئر کروں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر چوتھی ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو پرابلم یا یہ جو میٹر یا یہ جو پرسنل ایشو وہ آپ سے شیئر کریں گے, وہ آپ دوسروں سے شیئر کر لیں گے, یہ راز نہیں رہے گا. آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ اب یہ کہیں اور پہنچ جائے گا یہ مسئلہ, تو وہ آپ کو اس خوف سے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کسی اور کو بتا دیں گے. اور یہ اب آپ سوچئے کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ جذباتی ہو جائیں گے, آپ بہت ایموشنل ہو جائیں گے. چھٹی ریزن یہ ہے, وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں, آپ تو خود ہی بولتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں ان کو کیسے بتاؤں, یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں, یہ سنتے تھوڑی ہیں, خود ہی بولتے رہتے ہیں. پھر وہ کیوں نہیں شیئر کرتے. 7th پوائنٹ یہ ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ آپ انہی کو قصوروار سمجھیں گی یا سمجھیں گے, ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے, انہی کو مطلب جیسے وہ کہیں گے ہاں بھائی وہ مجھے ہی غلط سمجھیں گے اس وجہ سے کہ آپ انہیں غلط سمجھیں گے یا انہیں قصوروار سمجھیں گے یا ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, اس لیے وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کر رہا. 8th ریزن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ تو خود ہی بہت مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں, تو آپ سے پرابلم شیئر کرنے کا کیا فائدہ, آپ تو خود ہی بہت مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں. پھر ایک اور ریزن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ خود پہلے سے اتنے پرابلمز میں ہیں, آپ تو خود اتنے کنفیوژن اور پرابلمز میں الجھے ہوئے ہیں, تو آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے. 10th ریزن ہے وہ کنفیوژن والی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ خود کنفیوزڈ ہیں اور آپ کے پاس سے کوئی اچھا مشورہ نہیں مل سکتا, آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے, یعنی وہ پرابلم سالو نہیں کرتے آپ, یا اس میں کوئی اچھا مشورہ نہیں ملتا, تو اچھے مشورے کی امید ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ سے مشورہ نہیں لیتے, آپ سے پرابلم شیئر نہیں کرتے. یہ 10th ریزن ہے. 11th ریزن یہ ہے کہ آپ سے جب مشورہ مانگا جاتا ہے تو آپ مشورہ نہیں دیتے بلکہ آپ حکم دیتے ہیں, یعنی آپ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مشورہ دینے کا کیا فائدہ, آپ نے پہلے بھی میرے مشوروں پہ عمل نہیں کیا تھا. آپ کو یہ جملہ سنا ہے آپ نے, یہ جملہ بڑا اس کو سمجھنے کی بات ہے. مطلب جیسے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی تمہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا, مشورہ دینے کا کیا فائدہ, تم نے پہلے بھی عمل نہیں کیا. تو بھائی اس نے مشورہ مانگا تھا, حکم تھوڑی مانگا تھا. مشورہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو, یعنی اگر مشورے کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں تو اس پہ عمل کیجئے, چاہیں تو نہ کیجئے, بہتر لگے تو مشورہ, مطلب مشورے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس میٹر کو دوسرے کی عقل سے بھی دیکھ کے جانوں. یعنی ایک میرا پرابلم ہے, میں نے آپ سے مشورہ لیا, تو میں اپنے مسئلے کو آپ کی عقل سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہے. تو وہ اس وجہ سے آپ سے مشورہ نہیں لیتے, اپنی بات نہیں بتاتے, کیونکہ آپ مشورہ نہ ماننے پر ناراض ہوتے ہیں,
اور وہ مشورہ نہیں بلکہ حکم دے گا، ریسٹرکشنز لگا دے گا، پابندیاں لگا دے گا، اس لیے یعنی آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اس وجہ سے وہ آپ سے اپنا بات اپنی شیئر نہیں کر رہا۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو 12th ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ آپ سے مشورہ نہیں لیتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مشورہ جس سے میں لوں گا اس کی نظر میں میری ویلیو اور میری رسپیکٹ اور کم ہو جائے گی، ویسے ہی کم ہے، میں مشورہ لوں گا تو اور نیچے آ جاؤں گا، تو بہتر ہے مشورہ ہی نہ لو۔ تو یہ بھی ایک پرسپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو، آپ کی نظر مطلب ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، لہٰذا وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کرتے۔ اور 13th جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت جلدی اوپینین فارم کر لیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ 13 ریزنز ہیں وہ آپ سے اپنا پرابلم کیوں شیئر نہیں کرتے۔ اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کیس میں 13 میں سے کتنی ہیں، یعنی 5 آؤٹ آف 13 ہے، 6 آؤٹ آف 13 ہے، 10 آؤٹ آف 13 ہے، یا 13 آؤٹ آف 13 ہے آپ کے کیس میں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا شریک حیات آپ سے اپنا پرابلم کیوں شیئر نہیں کرتا۔ اس کی 13 ریزنز میں نے بیان کر دی ہیں، 13 جو بہت کامن ریزنز ہیں، بہت موٹی ریزنز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں جو مطلب پھر وہ کیس ٹو کیس مطلب الگ ہوں گی، لیکن یہ ابھی تو یہ 13 تو بہت کامن ہے۔ یہ 13 ریزنز سمجھنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ اب تک جو کام ہوا ہے اس سے کتنے لوگوں کو کوئی فائدہ یا آسانی محسوس ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ اپنے معاملات میں مدد مل رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب تک میں نے جو آج کی گفتگو میں 4 حصے تھے اس میں سے 3 حصے کر لیے ہم نے، ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا ہے، اسپاؤس ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے۔ دوسرے حصے میں نے کچھ سیلف اسسمنٹ کی 2 ایکسرسائزز کروائیں۔ تیسرے حصے میں نے ان ریزنز پہ بات کی، یعنی آپ کا اسپاؤس آپ سے اپنا پرابلم کیوں شیئر نہیں کرتا، تو اس کی کوئی 13 موسٹ کامن ریزنز کیا ہیں اس پہ بات کی۔ اور اب میں جو میری گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ فریم ورک کیا ہو، یعنی ایز اے اسپاؤس میں اپنے شریک حیات کی کاؤنسلنگ کروں، اس کے لیے میرے پاس کیا فریم ورک ہو۔ اس میں بھی 11 پوائنٹس ہیں، 11 پوائنٹس ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات پہ اس طرح غور کرنے کی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے۔